हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नातिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। और नाज़रीन, आज का दिन इंतहाई अहम दिन इसलिए कि OIC का 17वां और ख़ुसूसी इजलास जो बुलवाया गया था वो आज इख्तिताम पसीर हुआ और अफ़गानिस्तान के मामले पे था। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान की तजावीज़ थी वो उसमें रखी गई थी और बड़ा कैटेगोरिकली ये बात हो रही थी कि इस इजलास में और कोई बात नहीं होगी सिवाय इसके कि जो माशी और इंसानी बहरान जो जन्म ले रहा है अफ़गानिस्तान में उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए या उनकी किस तरह से मदद की जाए। और जब हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब आपसे खिताब किया, उन्होंने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि आज सिर्फ इंसानी बहरान पे बात होगी और सिर्फ इंसानों पर बात होगी। अमेरिका को उन्होंने बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दिया कि जी आप अफ़गानिस्तान हुकूमत और अफ़गानिस्तान को सियासत से हटा के अफ़गानियों के हवाले से देखें, इंसानों के हवाले से देखें, जो उनके फ़ंड्स मुंजमद हुए हैं, जो जिस तरह से उनको हेल्प आउट नहीं किया जा रहा, जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अब सामने आ रहा है, उन तमाम चीज़ों के हवाले से। और उसके अलावा जो प्रेसर हमारे सामने आए, जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन भी था OIC के इजलास का, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ दर्ज नुकात पर इत्तेफाक भी हुआ। जब हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो सीधा नुकात हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। उसके बाद प्रोग्राम में हमारे साथ वैसे साथी तारुफ भी करा दूँ। सुमेरा खान साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर है अफ़गान अफेयर्स, अफ़गानिस्तान से होकर भी आई हैं। वेलकम टू द शो सुमेरा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एंड आई होप कि यू वर देयर एज वेल, राइट? Yes, I was there, but totally it's such a hustle bustle today. ओके, तो मैं मुख्तसरन अपने नाज़रीन के लिए बताती चलूँ कि किन नुकात पर इत्तेफाक हुआ। इजलास इंसानी इमदाद के लिए ट्रस्ट फंड के क़याम पर मुत्तफ़िक़ है। कोविड-19 की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए OIC सेक्रेटेरिएट आलमी इदारे सेहत से रब्ता करके अफ़गानिस्तान के लिए वैक्सीन हासिल करेगा। तमाम शुरा ने अफ़गानिस्तान के लिए फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम पर भी इत्तेफाक किया। शुरा ने अफ़गानिस्तान के बैंकिंग चैनल्स को बहाल करने पर इत्तेफाक ज़ाहिर किया। अफ़गानिस्तान के लिए OIC के ख़ुसूसी नुमाइंदे की तैनाती पर भी इत्तेफाक किया गया। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के दरमियान अफ़गानिस्तान में काम के हवाले से ताउन का निज़ाम कायम किया जाएगा। इत्तेफाक किया गया कि आलमी पाबंदियों को इंसानी इमदाद की राह में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। सुमेरा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज कितना बड़ा दिन था, पाकिस्तान के लिए तो था ही, लेकिन अफ़गानिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा दिन था नादिया, इसकी अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं है। और जितने शॉर्ट नोटिस पर ये तमाम ममालिक बुलाए गए हैं, इन तमाम के मंदूबीन के साथ एजेंडा शेयर करना, फिर उस तमाम चीज़ को लाइन अप करना, फिर एक लाइन अप करना तो शायद फिर भी हो जाता है, ज़ाहिर है फॉरेन ऑफिसेज एक दूसरे के साथ इन कोऑर्डिनेशन रहते हैं, इंटीग्रेटेड एक सिस्टम होता है, लेकिन इतने कम वक्त में इसका इनेकाद ये बहुत हैरत ज़दा इस वक्त तकरीबन तमाम ममालिक हैं। और यही वजह है कि सेंट्रल एशिया के 5 अहम वज़राए ख़ारजा को नई दिल्ली ने हाईजैक किया और इस अहम मौका पर उन्होंने भी एक इमरजेंसी शॉर्ट नोटिस पे एक इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने तमाम उन अहम वज़राए ख़ारजा को दिल्ली बुला लिया अफ़गानिस्तान के ऊपर ही बात करने के लिए कि जिनके साथ पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान को इंटरकनेक्ट करके इस भूख, अफलास और गुर्बत का ख़ात्मा किया जाए और इस क्राइसिस से निपटा जाए। तो ये वाकई में एक बड़ी चीज़ थी। दूसरा, इससे ये साबित हुआ कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के ख्वाहिशमंद थे, उन्होंने ख़ुद देख लिया कि 20 ममालिक आ गए, उनके वज़राए ख़ारजा आ गए और फिर एक पूरा दिन इस्लामाबाद में ऐसा गहमा गहमी का था कि जिसमें सबसे बड़ी इसमें आमद थॉमस वेस्ट की हुई। उनका आना यकीनन एक बहुत बड़ी चीज़ थी। इसमें उन तमाम ममालिक का ट्राइका प्लस के P5 के जिन्होंने इस मुकदमे की बातचीत तो सब कर लेंगे, लेकिन P5 ममालिक अहम वो ममालिक हैं जिन्होंने इस तमाम तर चीज़ को अमली जामा पहनाने में मदद करनी है। अच्छा, तो 40 साल के बाद ये होना, आई थिंक इट्स समथिंग जाइगेंटिक। 40 साल पहले हुआ था, तब भी अफ़गानिस्तान पे हुआ था और ये बदकिस्मती यही है पाकिस्तान में हुआ था। और हमेशा ये मेरे ख्याल से कि ये मुस्लिम उम्मा को तो इकट्ठी करने की एक कोशिश थी, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के इस मरतबा गवर्नमेंट ने बहुत बातों में मुझे इख्तिलाफ भी रहता है उनसे अक्सर कि बहुत सी चीज़ों से मेन पाइपलाइन से होकर नहीं गुजरती जैसे गुजरनी चाहिए,
یہ اس مرتبہ انہوں نے ایک کوئک سائٹڈنس کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے P5 کے ممالک کو بلایا, وچ از اے ونڈرفل اسٹیپ آئی تھنک, کہ انہیں بھی پتا تھا کہ صرف مسلم امہ, کیونکہ OIC آپ کے سامنے ان کے نمائندے تھے, ہم نے وہاں پر دیکھا ان کی چیزیں ایگزیکٹلی. تو OIC کا رول ہمیشہ فلسطین پر دیکھ لیں, کشمیر پر دیکھ لیں, تو افغانستان کے حوالے سے بھی لوگ بہت ڈاؤٹ فل تھے کہ آپ نے بلا تو لیا اجلاس, لیکن کیا اس کی کوئی امپلیمنٹیشن ہوگی یا بات چیت آمدم نشستم برخاستم والا کام ہوگا, بس صرف ایک ڈیکلیریشن آئے گا اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا. بٹ وی مسٹ اپریشیٹ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی. وی سو ہم ڈوئنگ ایوریتھنگ. بات کرتے ہیں ہیومینیٹیرین کرائسس کی, جو ہم نے آج سنا بھی ہے, اور افغانستان آج کا جو یہ جو OIC کا اجلاس تھا بھی اسی پہ, کہ ابھی ہم اب افغان حکومت کو چھوڑ دیں, جس طرح سے وزیر اعظم نے بھی کہا, بالکل بات ہو رہی ہے انسانوں کی, اور بات ہو رہی ہے وہاں پر جو انسانی بحران جنم لے رہا ہے, اس کی نوعیت ابھی کیا ہے, یہ آپ سے مجھے ضرور جاننا ہے. اس کی نوعیت دیکھیں, کیٹیگوریکلی اگر میں آپ سے بات کروں تو جس طرح ہمارا ملک کیونکہ ایک ڈیولپنگ سٹیج میں ہے, ایٹ لیسٹ وار ٹون نہیں ہے, ٹیررسٹ ہٹ ضرور ہے لیکن وار ٹون الحمدللہ پاکستان نہیں ہے. ہمارے ہاں کلیئر ہولڈ بلڈ ان ٹرانزیشن, اس طرح کی ٹرانزیشنز ہوتی ہیں. افغانستان میں اس وقت ایک ریلیف کا پروسیس چل رہا ہے, ریسکیو اینڈ ریلیف کا, تو ان کا وہ ریہیبلیٹیشن اور اس کے بعد ایک ٹرانزیشن ٹو ٹرانسفارم اینڈ ہینڈ اٹ اوور ٹو دی ایگزیکٹ ایڈمنسٹریشن, وہ اس کے آنے میں مزید 10 سال لگیں گے. ابھی اگر افغانستان ریسکیو اینڈ ریلیف کے فیز میں سے ہی گزر جاتا ہے, مزید جانے جائے بغیر, کیونکہ اس وقت جو ورلڈ فوڈ پروگرام کے پاس, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پاس جو فگرز ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. تقریباً 50 لاکھ بچے اور خواتین تو پلینلی اس وقت ایٹ اے ورج آف کلیپس ہیں کہ ان کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. ایجوکیشن اور صحت تو نادیہ بہت بعد میں رہ گئے, دے ہیو بیکم اے لگژری. اور پہ جو ویمن امپاورمنٹ اور یہ اور وہ تو بڑی بات کی بات ہے. تو ایجوکیشن اور ہیلتھ یہ ایک بہت لگژری بن چکی ہے. لیکن جیسے آج عمران خان نے ایک بات کی, مجھے ان کی پوری تقریر میں ایک وہ بات سب سے, بلکہ واحد وہ بات میں کہوں گی, اور باقی بھی باتیں بہت لاجیکل تھی, لیکن سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کلیئرلی آپ نے ایک چیز بتا دی دنیا کہ دس وڈ بی اے مین میڈ کرائسس. یہ آنا نہیں چاہیے تھا, یہ آ سکتا بھی نہیں تھا, مگر اس کو لایا گیا ہے. کیسے وہ $10 بلین اگر آپ ریلیز کر دیتے, آپ نمٹتے رہتے طالبان کے ساتھ, بہت راستے تھے, سینکشن تھی, سب کچھ تھا. آپ ان کا سینٹرل بینکنگ سسٹم آپ نے کولیپس کر دیا. وہاں پر لوگ بڑے بڑے بزنس مین, پاکستان میں بہت بے تحاشا ان کی انویسٹمنٹ ہے, وہ کماتے ہیں افغانستان کے لیے یہاں سے. پاکستان نے اپنا ایکسپورٹ والیوم کم کر دیا, ان کا بڑھا دیا, لیکن کوئی فائدہ نہیں نہ دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ بینکنگ سسٹم ان کا مفلوج ہو. ٹھیک ہے, فارمر ایمبیسڈر اعزاز صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. جی السلام علیکم اعزاز چودھری صاحب. جی وعلیکم السلام. اعزاز چودھری صاحب, آج کی جو OIC کا ایک خصوصی اجلاس ہوا اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک باقاعدہ طور پہ جوائنٹ ڈیکلیریشن بھی آئی ہے, اس کے نکات یقیناً آپ بھی اس سے واقف ہوں گے. سر یہ کتنی ہیلپ فل ہوں گی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو افغانستان میں جو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے رہے ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے؟ یہ میرے خیال میں تو بہت اچھا سٹیپ ہے. میں نے اعلامیہ بڑے غور سے پڑھا سارا کا سارا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی ٹائملی یہ ہوا ہے. ٹائملی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ دیکھیں نا, آپ اس کانفرنس سے 1 دن پہلے چلے جائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ سب نے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے کہ جی مشکلات ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے امریکہ کر رہے, کوئی امریکہ کہہ رہا ہے خطہ کرے, تو کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا تھا. میرے خیال میں یہ کانفرنس نے ایک قسم کی اٹ ہیز میلٹڈ دی آئس اینڈ بروکن دی گلاس سیلنگ, اور اس نے یہ موقع دیا ہے کہ سارے اب اپنا حصہ ادا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ سمبولیکلی پاکستان کے لیے یہ اور بھی زبردست بات ہوئی کہ ماشاءاللہ دہشت گردی کو شکست دینے کے بعد سے پاکستان میں اب انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہے اور ایک بڑی کانفرنس منعقد کی ہے, تو جو اعتماد ہے دنیا کا پاکستان کے اوپر وہ کئی گنا بڑھا ہے. تیسری بات یہ کہ افغانستان کے لیے اگر پاکستان نہیں آواز اٹھائے گا تو کون آواز اٹھائے گا؟ دیکھیں پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ بھئی وہاں بڑے مشکل حالات ہونے والے ہیں, بلکہ یہ پیغام وزیر اعظم صاحب نے تو خاص دیا امریکہ کو بھی کہہ کے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ افغانستان مشکلات کا شکار ہو جائے گا تو باقیوں کو کچھ نہیں ہوگا, یہ بالکل غلط خیالی ہے. جی, تو یہاں سے تو اگر ریفیوجیز کی لہر اٹھنی شروع ہو گئی تو وہ پھر آپ دیکھیں گے کتنے مسائل سب کو آئیں گے. پھر دہشت گردی کا نقطہ ہے, تو ہر لحاظ سے یہ کانفرنس ایک بڑا کلیرین کال تھی, بڑی امپورٹنٹ اور بڑا ٹائملی ری ایکشن ہوا ہے. جی ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے چودھری صاحب، مجھے یہ بھی ساتھ کے ساتھ بتائیے گا سر کہ جو ریکگنیشن کا معاملہ ہے افغانستان کی، تو کیا اس کو ریکگنیشن کے بغیر یا ریکگنائز کیے بغیر یہ تمام چیزیں عملاً پاسبل ہو سکیں گی؟ اور جو ریکگنیشن میں اس وقت کون کون سی رکاوٹیں ہیں؟ جی ہو سکیں گی، اگر آپ پھر اعلامیہ کی طرف میں آپ کو ریفر کروں گا. اعلامیہ میں خاص لکھا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ساتھ بات چیت کی جائے اور یہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے، یہ جو امداد ہے، اس کی ترسیل کے لیے سینکشنز، جو اقوام متحدہ کی سینکشنز ہے، اس سے ایگزیمپشن لی جائے تاکہ یہ ہیومینیٹیرین، پھر آپ دیکھیں گے آپ بینکس بھی استعمال کر سکیں گے، سب کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ راستہ وہی بنتا ہے کہ آپ کو سینکشن سے ایگزیمپشن لینی ہوگی، جس کے لیے امریکہ اور باقی P5 جو ہیں ان سے کرنی پڑے گی. اور انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے پروگرام بنایا ہے کہ جو اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر اس کے اوپر کام کیا جائے گا. اور یہ اس کے بغیر میں آپ کو بتاؤں کوئی اور حل ہے نہیں، یہ ایگزیمپشنز آپ کو لینی پڑیں گی. آج امریکہ بھی جو وہاں پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس کے بعد ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اگر انہوں نے کوئی عمل نہ کیا تو جو حالات اگر بگڑ گئے تو اس کی ذمہ داری امریکہ کے کندھوں پر بھی آ سکتی ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہی حل نکلے گا. اچھا اب آپ آ جائیں ریکگنیشن. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ جو انقلاب کے بعد اور اس کے بعد حکومت ابھی تو جو بھی انٹرم سیٹ اپ ہے، اس کے بعد جو فنڈ اور جو ان کے منجمد کر دیے گئے، اس کی وجہ سے اس وقت حالات افغانستان کی یہ ہیں کہ بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، وہاں پہ علاج معالجہ جیسے سمیرا نے بتایا. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ میں مختصر سا بریک لیتی ہوں، واپس آتی ہوں کہ وہ کون سے مزید چیزیں ہیں اور کیا امریکہ کو اس کا احساس ہوگا. یہ وہ تمام ممالک جو ہیومن رائٹ چیمپئن اپنے آپ کو مانتے ہیں، وہ ویمن امپاورمنٹ کی تو بات کرتے ہیں اور لیکن ہیومن سروائیول کی بات کرنے سے گریز آئیں. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک، واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا ایک چیز اور سمیرا، ڈسپائٹ آف ادر تھنگ جو مجھے چودھری صاحب سے ہی پوچھ لوں گی، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو افغان جس طرح سے ریفیوجیز کی ہم بات کرتے ہیں، پاکستان میں آلریڈی 30 لاکھ افغان مہاجرین ہیں اور ابھی حال ہی پہ ہم نے دیکھا کہ کہا کہ جو مزید انفلکس ہوا ہے یعنی 3 لاکھ کے قریب، وہ فوری طور پہ واپس جائیں یا اپنا کوئی بندوبست کریں. تو اس پر بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ یہ OIC کے خصوصی اجلاس آپ نے بلایا افغانستان پہ کہ وہاں پر یہ جو کرائم سے نپٹا جائے، دوسری طرح اگر وہ وہاں پر آئے ہیں یہاں پہ تو آپ ان کو واپس بھیجنے کی بات کریں. یہ کیا کانٹرڈکٹری ہے، کیا ہے؟ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے نادیہ. اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان فال آف کابل سے بھی بہت پہلے، کیونکہ چیزیں انٹیسپیٹ ہو رہی تھیں تو وہ بتاتے جا رہے تھے. ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر رہنے والے افغانز کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہاں رہنے والا افغان کس صورتحال میں رہ رہا ہوگا. وہ پہلے بھی ایک بغض میں، پاکستان کے بغض میں وہ سچویشن خراب کرتے جا رہے ہیں، پاکستان میں رہنے والے افغانز کے لیے بھی اور افغانستان کے افغانز کے لیے بھی. تو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی پرائم منسٹر کی، آپ نے شاید دیکھی ہوگی، جون میں، اور انہوں نے تنگ آ کر جتنا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اور تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ حالات اس طرح ٹھیک نہ ہوئے تو پھر ہمیں بارڈر سیل کرنا پڑے گا. افغانستان کی جانب سے بہت عجیب و غریب سٹیٹمنٹس اور بہت گھٹیا سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں. تو اس وقت بھی ایک اسٹریٹجی یہ ڈسکس ہوئی تھی. سیفران منسٹری میں بھی UNHCR کے نمائندوں کو بھی مطلع کیا گیا تھا کہ ہم اگر کوئی انفلکس یا ایکسیڈس ہوتا ہے صورتحال کے حوالے سے تو ہم ان کے لیے بفر زونز قائم کریں گے بارڈر کے قریب، یا کیمپس ہوں گے یا وہ کنفائنڈ رہیں گے کیمپس تک، اس مرتبہ سٹیز میں نہیں آئیں گے. یہ وہی بات چل رہی ہے. پاکستان اس مرتبہ نہیں چاہتا. آپ نے کرکٹ میچ میں دیکھا افغانز کی ایک بڑی تعداد نے پاکستان کو بڑا متعمل بھی نہیں ہو سکتا نا، نہیں مزید برڈن کے لیے. کرائم ریٹ پاکستان میں، جی آپ ان سے چودھری صاحب، اچھا یہ چودھری صاحب، کچھ اس کو تو سب کی طرف سے سراہا گیا، کیا اپوزیشن کیا انٹرنیشنل لیول پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہوئی، وزیر اعظم خان صاحب نے تو یہ بات کی، انہوں نے پیلسٹائن کی بھی بات کی، انہوں نے کشمیر کی بھی بات کی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیلسٹین کی تو بات ہوئی لیکن کشمیر کی بات نہیں ہوئی. کیا یہ فورم ایسا تھا کہ وہاں پر یہ بات بھی ہونی چاہیے تھی؟ کیونکہ خان صاحب نے یہ بات بولی ہے کہ فلسطین اور کشمیر کے عوام بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی مسلم امہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کے وزیر اعظم جب یہ بات کرتے ہیں تو بالکل صحیح کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو کرنی بھی چاہیے بطور پاکستان کے وزیر اعظم کے. لیکن کانفرنس تو یک نکاتی ایجنڈا تھا جی.
वो था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इसीलिए जब पहले भी आपसे बात हो रही थी, मैं उसका जवाब नहीं दे सका तस्लीम करने के हवाले से, उसके ऊपर भी यहाँ डिस्कशन नहीं हुई। हाशिए पे हुई हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कॉन्फ्रेंस में अगर आप पूरा एलामिया पढ़े तो तस्लीम करने के हवाले से, क्योंकि वो एक मौजू है जिसके ऊपर मैं अपना एजेंडा में भी नहीं था। जी जी, तो इस वजह से ये मेरी तवक्को भी नहीं थी कि फलस्तीन पे या कश्मीर पे या कोई और चीज के ऊपर ये करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ खालिस्तन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ट्रस्ट फंड का बनाना इसका क़याम का मकसद था, और वो मेरे ख्याल में मकसद पूरा हो गया है। अब इसके फॉलो अप पे डिपेंड करेगा कि अफगानिस्तान को इमदाद उस ट्रस्ट फंड में कितनी आती है और कैसे जाती है। ये है असल चैलेंज जो अब शुरू होगा। जी ठीक है सर, ये तो वो हो गया कि जो डिक्लेरेशन आई, जॉइंट डिक्लेरेशन आई, उसमें जाहिर सी बात है जब एजेंडे में ये इश्यूज शामिल ही नहीं थे तो उस पर बात भी नहीं हुई और वो जॉइंट डिक्लेरेशन में भी नहीं हुई। बट एज फार एज द रिकग्निशन इज कंसर्न, तो मैं इससे हट के, इस OIC कॉन्फ्रेंस से हट के ये बात कर रही हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये होना है और होना चाहिए। तो उसके लिए इस वक्त क्या हर्डल्स हैं और किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है ख़ासतौर पर अमेरिका और दीगर ममालिक की जानिब से, इवन पाकिस्तान या चाइना? देखिए, इस हुकूमत को तस्लीम करना और इसकी जो रिकग्निशन है, इसकी कुछ पेचीदगियाँ हैं, और मैं आपको वो बताता हूँ कि वो पेचीदगियाँ क्या हैं। पहले तो ये है कि इनफॉर्मली तो सारे कर चुके कि भाई डी फैक्टो तो वो हैं, काबुल में एक सियासी हकीकत मौजूद है, सारे उनसे राब्ता रखे हुए हैं, उन्हीं को बुलाया था कॉन्फ्रेंस में, आपने देखा है कि सब राब्ता कर रहे हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। असल मसला ये है कि इसके ऊपर जो कानूनी लिहाज से चूंकि सैंक्शंस लगी हुई हैं और कुछ तो ऐसे अशखास हैं जिनके ऊपर 1999 से सैंक्शंस हैं, तो जो भी कोई इनको रिकग्नाइज करेगा या डील करेगा उसको अक़वाम मुत्तहिदा की सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। जब तक सैंक्शंस में से इनको डील लिस्ट नहीं किया जाता उस वक्त तक कोई भी हुकूमत ये काम शायद ना करना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है सियासी तौर पर यह कि मगरिब के जो ममालिक हैं, खुसूसन अमेरिका की तरफ से तो कोई हमें एपिटाइट नज़र नहीं आ रही कि वो कुछ करेंगे, बल्कि वो तो उल्टा जारहाना अंदाज अख्तियार किया हुआ है, पैसे वैसे रोके हैं, मालियाती इदारों को काम नहीं करने दे रहे वगैरह। लेकिन अमेरिका के अंदर जो दाखिली सियासत है वो उसने बाइडन के हाथ बांध दिए हैं, और वो यहाँ पे तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना तो कुछ, वो उनके मुतल्लिक कुछ मदद देता हुआ नज़र नहीं आना चाहते। तो ऐसे में एक उम्मीद की किरण है, वो ये है कि अगर खित्ते के तमाम ममालिक यानी पाकिस्तान, चीन, रूस, वस्ती एशिया के ममालिक और ईरान और तुर्की, अगर ये लोग मिलकर कोई लाया अमल तैयार करते हैं रिकग्निशन के हवाले से, तो कोई बात बन सकती है, और इसके लिए वक्त दरकार है। इस वजह से आपने देखा कि कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क जो है वो पहल नहीं कर रहा, क्योंकि ये सियासी और कानूनी पेचीदगियों को हल किए बगैर इससे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन सियासी हकीकत के तौर पर उनके साथ सारे डील कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो सिलसिला चलता रहेगा। जी ठीक है। अच्छा सुमेरा, अब ये सारी चीज़ें हो गई, आपने खुद भी बताया कि P5 ममालिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी वहाँ पर थे, उनका रिएक्शन? देखिए, एम्बेसडर एजाज़ ने बहुत खूबसूरती से ये बात मुकम्मल तौर पर सामने रख दी है, और यही बात आपको याद होगा जब आप काबुल में मुझसे बात करती थी तो उस वक्त भी मैं आपको यही बताती थी कि 5 से 6 माह के अरसे के दौरान ये तमाम तर ममालिक चाहते या ना चाहते हुए इंगेज भी करेंगे और सिलसिला शुरू हो और काफ़ी हद तक पहुंच भी चुका है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शायद वाज़े नहीं करना चाहते, रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इज़हार चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। पोलियो के ख़िलाफ़ एक बाकायदा तौर पे कैंपेन ख़त्म करने के लिए, ख़ात्मे के लिए उसकी एक कैंपेन पाकिस्तान में चल रही है। कौन से अवामिल हैं जो ख़त्म नहीं हो पा रही, या कौन सी वो अब काम है जो हो रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट केस आया था वो जनवरी में आया था, उसके बाद नहीं आया, उस पर भी ज़रा मुख्तसर सी बात करेंगे। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। जी नज़ीर, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से कबल, मैंने आपको बताया था कि ये सेगमेंट हम पोलियो पे करने जा रहे हैं। पोलियो के ख़ात्मे के लिए कैंपेन भी चल रही है।
अनफॉर्चुनेटली दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे ममालिक में जिनमें पोलियो आज भी मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ खुश आइंद ये है कि 2020 में जो केसेस थे वो 80+ थे, लेकिन 2021 की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक केस हमारे सामने आया, वो भी जनवरी 2021 में। और अभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे मैं यही बात करी थी कि अगर हम इस डेडलाइन को यानी इस दिसंबर के बाद जनवरी पे हम चले जाते हैं और फिर भी कोई केस अल्लाह करे कि सामने ना आए और नहीं आता, तो कम से कम 1 साल हम ये कह सकते हैं कि इस 1 साल में पाकिस्तान में सिर्फ एक ही केस आया और हम फिर ख़ात्मे की तरफ भी बढ़ सकते हैं। जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस खुसूसी सेगमेंट में, डॉक्टर सूफिया यूनुस साहब, डेप्टी नेशनल प्रोग्राम मैनेजर एक्सपेंडेड प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर ज़हीम ज़िया साहब जो कि DHO यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़हीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। डॉक्टर ज़हीम साहब ये बताएं कि ये जो आपकी एक पोलियो कैंपेन है जिसको आप रन कर रहे हैं, और जिस तरह से हमने ये बात की कि पाकिस्तान में पोलियो का आप लोगों ने मेरी नॉलेज में इजाफा भी किया, एंड आई एम ग्लैड कि जी जनवरी 2021 में एक लास्ट केस था। आपको उम्मीद है कि ये लास्ट ही होगा? कितने % चांसेस हैं, आपको ऐसा लगता है? बहुत शुक्रिया नाज़िर साहब। ये एक बहुत अहम प्रोग्राम इसलिए भी कि पोलियो के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर, जो आपने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर ये केसेस रह गए थे, लास्ट जब केस आया तो उसके बाद हमारे जितने भी पूरे पाकिस्तान में एनवायरमेंटल सैंपल्स भी नेगेटिव आ गए। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स इराडिकेशन ऑफ पोलियो, और ये तमाम के तमाम जितने लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको मुबारकबाद भी, और तमाम लोगों को जो लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, चाहे मीडिया में हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों। बहुत अहम ये है कि इसकी वजह से हमारे पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी। तो अब ये लास्ट जब केस आया तो उसके बाद केस ना आने की वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा वी कैन फोरसी के अगर मज़ीद केस ना आए तो, और विच इज़ मोर लाइकली कि ना आए, तो हमारे ऊपर जो तमाम जो इश्यूज़ थे वो हम पे सॉर्ट आउट होंगे, और हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात ये होगी पोलियो इराडिकेट। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप ये फोर्सी कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान की तारीख का ये आखिरी ही केस हो, या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, जैसे देखें पिछले तकरीबन 11 महीनों में कोई और केस नहीं आया, और विच इज़ व्हाट जो हम यही देख रहे हैं कि अगर 11 महीनों में नहीं आया तो उसके लिए एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी होता है कि जिसमें एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव हो, बहुत सारे केसेस भी आ रहे हो, तो उस वक्त हम सस्पेक्ट करते हैं कि हमें मज़ीद केसेस आए। खुदा ना खास्ता कोई बाहर से केस ना आया, तो जो सिचुएशन जहाँ पे मुल्क के अंदर है, जिस तरह से पोलियो को इराडिकेट करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज अपनाई गई, जो कैंपेन्स की गई, और जिस तरह से लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे आने वाले दिनों में कोई इस तरह के केस हम मज़ीद देखेंगे। अल्लाह के ऐसे ही हो। डॉक्टर साहब आप क्या फोर्सी कर रही हैं, उसके साथ साथ ये अपना भी बताइएगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बताइएगा कि कौन से वो मेजर फैक्टर्स होते हैं जिनका ख़ात्मा पाकिस्तान में नहीं हो सका, जिसकी वजह से पाकिस्तान और या अफ़गानिस्तान, चले अफ़गानिस्तान का तो फिर भी समझ में आता है, बट पाकिस्तान में पोलियो केसेस का अभी तक आना या इस साल तक भी आना, ये किन वजूहात की बिना पर है, आप क्या समझती हैं? थैंक यू नादिया। और डॉक्टर ज़हीम की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जैसे इन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है और उसी को सस्टेन करने की ज़रूरत है। हम अगर देखें तो 1994 से हमने बाकायदगी से कैंपेन्स की हैं, और बीच में कई दफ़ा ऐसे मौक़े आए कि हमने सेलिब्रेशन की तरफ जाना शुरू किया कि शायद ये साल आखिरी होगा और अब हम इराडिकेशन की तरफ चले जाएंगे, लेकिन फिर थोड़ी सी लापरवाही जो है उसने बहुत उसकी हमें प्राइस पे करनी पड़ी। सो यही मैं कहती हूँ कि अगरचे एक केस आया है, लेकिन अभी भी हमने मेहनत उसी तरह से करनी है। जो हमारी NID है या नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज़ हैं, उनको उसी जाँफशानी से सरंजाम देना है। हमारे पोलियो वर्कर्स जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो घर घर दस्तक देते हैं। बीइंग पेरेंट्स, वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ये कतरे ज़रूर पिलाएं, ताकि इसको आखिरी पुश दिया जाए और कोई एक बच्चा भी ऐसा ना रहे जो यानी ये वैक्सीन पीने से रह जाए। सो अभी भी मैं समझती हूँ कि बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं कि हम यानी जो नज़र आ रहा है वो ऐसा ही है कि इंशाल्लाह पोलियो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन किसी भी किस्म की इस मौके पर जो है कमज़ोरी हमें नहीं दिखानी, बल्कि और डट के मोस्ट वल्नरेबल एरियाज एंड मोस्ट वल्नरेबल फैक्टर्स आपकी नज़र? सबसे ज़्यादा तो ये कि कुछ ऐसी पॉपुलेशंस होती हैं जो दूर दराज के इलाकों में होती हैं, जिन तक रीच, ऑल्दो अब हम हर तरफ पहुँच रहे हैं, पाकिस्तान के हर इलाके में हम पहुँच रहे हैं,
لیکن کچھ ایسی پاپولیشنز ہوتی ہیں جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتے ہیں. ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے جی کبھی, اور ان کو ریفیوزلس کو ہم کنورٹ کرنے کے لیے بارہا کوئی ڈاکٹرز کو یا پھر ہم ایسے جن پہ انفلوئنسر جن کو ہم کہتے ہیں یا جن پہ وہ کمیونٹی کا اعتقاد ہوتا ہے ان سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ ان کو کنورٹ کیا جائے. سو ابھی بھی کچھ ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے اس آخری پش کو دینے. ٹھیک ہے, اس کو کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ ہمیشہ سے ایک مت ہے نا, اس مت کو بریک میرا خیال ہے اب تو کافی حد تک آپ لوگوں نے کر لیا. کیا ابھی بھی ریلیکٹنسی کہیں کہیں ملتی ہے کہ جی پولیو ڈراپس نہیں ہمیں اپنے بچوں کو دینے؟ جی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایون اسلام آباد کے اندر مطلب پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ کبھی کبھی اس کو کہتا ہے کہ ریفیوز کر دیتا ہے, پھر دن ہمیں خود جانا پڑتا ہے. جیسے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے سینئر آفیشلز ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سینئر آفیشلز ہیں, ای پی آئی کے سینئر آفیشلز ہیں, ہم جاتے ہیں جا کے خود ان کو کنونس کرتے ہیں. اور یہ پوش ایریاز میں بھی بہت زیادہ ہے یہ جو ریفیوزلز جو ہے. لیکن چونکہ مطلب ہمارا پروسیس اس طرح کا ہے کہ جب تک ہم ویکسین نہیں پلاتے ہم آگے نہیں جاتے, اور اگر آپ آگے چلے بھی جائیں تو موڑ کے واپس آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ کے بچوں کو ہم نے ویکسین نہیں پلائی. وی ٹرائی ٹو کنونس دیم ملٹیپل لیولس پہ. پہلی بات تو یہ کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ پلائیں, یا پھر بہت سارے لیولس پہ ہمیں پولیس کی مدد بھی لینی پڑتی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تھرو. تو ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ کہیں پہ بھی اس طرح کے لوگ جو ویکسین نہیں پلاتے ان کو 3 طریقے سے کنونس کرنا. پہلی بات لاجک, دوسری بات یہ ان کو کمفرٹ کرنا کہ دیکھیں ہم آپ لوگوں کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, اور جو پولیو کی جو کرپلنگ جو سائنز ہوتے ہیں ہم ان کو بتاتے گئے ہیں. اور تیسری بات جو ہے اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر دین وی کال ان ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. اچھا, فورسفلی بھی کر دیتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے 3 سوال جو میرے بھی ڈاکٹر زعیم صاحب جب یہ بات کر رہے تھے کہ نارملی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی ٹیم آئی ہے, پتہ نہیں وہ صحیح ڈراپس ہوں گے نہیں ہوں گے, ہم پرائیویٹلی کہیں جا کے بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلا دیں گے. پھر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ایک دفعہ پلا دیے تھے تو اب دوبارہ پلانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کی فریکوینسی پہ بھی بات کریں گے, اور پھر اس کے کیا کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ اگر ہم ایک سے دوسری بار اور دوسری سے تیسری بار بھی اپنے بچوں کو پولیو ڈراپس پلا رہے ہیں, یا کتنا بیچ میں گیپ آنا چاہیے, یا جو ایک اپروپریٹ گیپ ہے وہ کم از کم کتنا ہو. یہ تمام چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں سوالات ہیں. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک, واپس آتے ہیں تو اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صوفیہ صاحب جو ابھی میں بات جو کری تھی کہ کتنا فریکوینٹ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں, اور وہ جو گورنمنٹ والی ہے وہ آپ سے بات کروں گی. جی بار بار اگر دیں تو کوئی خطرے والی بات تو نہیں, کوئی خطرے والی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ویکسینز ہیں یہ ٹائم ٹیسٹڈ ہیں. ان کو مختلف مراحل سے گزار کے پھر یہ ملک میں آتی ہیں, اور ان کو WHO پری کوالیفیکیشن ملی ہوتی ہے, اور پھر یہاں پہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ڈریپ سے بھی رجسٹرڈ ہوتی ہیں. اور یہ بچوں کو جب دی جاتی ہیں تو یہ جسم کے اندر قوت مدافعت کو پیدا کرتی ہیں یا اس کو بڑھاتی ہیں, اور کم از کم جو ہے 4 ویکس کا گیپ ہم ہر ویکسین کے درمیان رکھتے ہیں. سو اس کے بعد یہ دوبارہ سے دی جا سکتی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ دس از فار دا امیونٹی. جی, ٹو انہینس دا امیونٹی. ایگزیکٹلی. اوکے, تو اس میں یہ کہ اگر پولیو کا وائرس انٹر بھی ہو جاتا ہے تو وہ پھر افیکٹ نہیں کرے گا. ایگزیکٹلی, قوت مدافعت جو ہے وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے کہ یہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی منیمم گیپ کتنا پھر بھی ہونا چاہیے؟ 4 ویکس کا گیپ. 4 ویک کا گیپ, اور اس کے بعد ہم دوبارہ دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کبھی اس چیز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم کسی پرائیویٹ ہاسپٹل جا کے پیسے دے کے ٹھیک ٹھاک پیسے دے کے ہم کرا لیں گے, گورنمنٹ کے ڈراپس سے ہمیں بھروسہ نہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ پولیو کے ڈراپس جو ہے, ہم تو پورے کے پورے ہمارے جتنے بھی آؤٹ ریچ کے یونٹس ہیں, ہمارے ویکسینیشن سینٹرز ہیں, پولیو تو ہمیشہ ہم لوگ فری میں ہی کرا رہے ہیں, اور تمام کی تمام ویکسینیشن. اور بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے MR جو ہے میزلز اور روبیلا جو ہے اس مرتبہ ہم نے تمام کے تمام پاکستان میں 91 ملین بچوں کو فری کیے. تو بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے جتنے لوگ, ایک بات تو ہم انشور کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر جتنی بھی ویکسینز ہیں نا, ان کی سیکیورٹی, سیفٹی, ان کا جو کولڈ چین, سب سے زیادہ لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے کہ کولڈ چین مینٹین ہو رہی. اور ہمارے پاس اتنی ایڈوانسڈ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ آپ دیکھیں نیشنل EPI پروگرام ہے, وہاں پر ہمارے پاس اتنا بہترین قسم کا اسٹیٹ آف دا آرٹس میکینزم ہے. پھر آپ جب وہاں سے جب ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کولڈ چین مینٹیننس کے اوپر سب سے زیادہ اہم, بالکل صحیح بات.
پھر وہاں سے پروونسز کے اندر ہیں. فار ایگزامپل اگر میں اسلام آباد کی ایگزامپل دوں تو ہم ای پی اے کے سینٹرل سے نکال کے ہمارے جو اپنے کولڈ چین ہے وہاں پہ ڈال دیتے ہیں. دین جو وہاں سے سپلائی چین جو ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں, اور تمام کے تمام لوگ دے آر ٹرینڈ کہ کم از کم وہ اس کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی کو دیکھیں, ایٹ دا سیم ٹائم جو بچوں کو ملے تو وہ سیف ملتی ہے. ٹھیک ہے, آئی وش کہ جس طرح سے ہم فورسی کر رہے ہیں کہ یہ لاسٹ کیس ہی ہو. اچھا چلے, اگر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دعا گو بھی ہیں کہ یہ آخری کیس ہو, لیکن اس کو سسٹین کرنے کے لیے, یعنی 1 سال ہمارا گزر جاتا ہے کوئی کیس نہیں آتا, چلے خاتمہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس کا کوئی کم بیک نہ ہو, اس کے لیے بھی کوئی پلاننگ ہے؟ بالکل اس کی پلاننگ ہے, اور اس میں جو روٹین امیونائزیشن ہے اس کو اسٹرینتھن ہم کر رہے ہیں. اوکے جی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پیدائش کے وقت بھی پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں, پھر 6 ہفتے پہ, 10 ہفتے پہ اور 14 ہفتے پہ بھی پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں. ساتھ ہی پولیو کے 2 ٹیکے بھی ہوتے ہیں, ایک 14 ہفتے پہ لگتا ہے اور ایک 9 مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے اس وقت لگتا ہے, جس کو IPV کا انجیکشن کہتے ہیں. سو یہ روٹین میں جاری ہیں, اور ہم یہ اس کو مزید اسٹرینتھن کر رہے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنا یہ منیمم جو ویکسینیشن کا شیڈیول ہے اس کو مکمل کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پولیو کی سسٹینیبلٹی رہے گی کہ جیسے ایک دفعہ ہم نے پولیو ختم کر دیا, کیونکہ 3 سال کا وقفہ ہوتا ہے جس میں جب کوئی آپ کے پاس پولیو کا کیس نہیں ہوگا سو آپ ڈکلیئر ہوں گے کہ آپ نے پولیو ایریڈیکیٹ کر دیا, اور اس کی سسٹینیبلٹی آپ نے روٹین امیونائزیشن کو اوپر لے کے چلنا ہے تاکہ آنے والے بچوں میں کبھی بھی اس کے اثرات نہ ہوں. ٹھیک ہے. اور اچھا ڈاکٹر صاحب اب مجھے بتائیں کہ یہ ایک کانسیپٹ پتہ تو یہی ہے کہ یہ ٹریٹیبل نہیں ہے, کس طرح سے ٹرانسفر ہوتا ہے وائرس, جس طرح سے جب امیونٹی اگر آپ کی ویک ہے ایک بچے سے دوسرے بچے میں, یا جو بھی فیکٹر انوائرمنٹل جو آپ نے سیمپلس کی بات کی, ٹرانسفر کس طرح سے ہوتا ہے, اور ٹریٹمنٹ ہے نہیں ہے یا عمر بھر کی معذوری ہے؟ دیکھیں اس میں تو اوروفیکل واٹر بون اس کے ذریعے اور ادروائز انٹریکشن کے ذریعے بھی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جب یہ مرتبہ ہو جاتا ہے تو اس میں بعض بچے امیون ہوتے ہیں, جیسے ہم ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ویکسینیٹڈ جو بچے ہوتے ہیں جنہوں نے پولیو کے قطرے پی ہوتے ہیں, جنہوں نے اپنے روٹین کی امیونائزیشن پوری کرائی ہوتی ہے, کسی بھی ایریا کی جو مدافعت ہے وہ وہاں کی جو روٹین امیونائزیشن کی اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کس ایریا میں بچوں کو ریگولر ویکسین لگتی رہی اور وہاں سے وہ جو پولیو ہے اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے ہمیں مدد ملی. اگر بعض بچوں کو اگر یہ ہو بھی جائے, اگر لگ بھی جائے, اگر وہ ویکسینیٹڈ ہے تو اس کو وائرس ان کو اثر نہیں کرتا, اور جب ایک مرتبہ اس کی کلینکل سائن سمٹم ہوں تو میرے خیال میں وہ اتنی سچویشن ہو جاتی ہے کہ اس کو معذوری کی شکل میں ڈپکٹ کرتا ہے, اور وہ پھر کافی ٹرکی سچویشن ہو جاتی ہے کہ ہمیں پروسیس ٹریٹیبل نہیں ہے, مطلب یہ ایک مرتبہ ہو جائے تو ٹریٹمنٹ نہیں ہے. دا اونلی ٹریٹمنٹ از پریونشن اینڈ امیونائزیشن. ٹھیک ہے, آپ بھی ذرا اسی حوالے سے کوئی میسج دیں ایک اویئرنیس کیمپین کے لیے کہ جو پیرنٹس ابھی بھی رہ گئے یا انہوں نے بہت عرصے سے نہیں پلائیں, تو ایک تو یہ پولیو ڈراپس ہے, اس کے علاوہ امیونٹی اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی بچوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ جی, ایک تو یہ کہ پولیو کی مہم کے ساتھ ساتھ وائٹامن اے ڈراپس بھی پلائے جاتے ہیں, سو وہ بھی آپ کی قوت مدافعت کو پرائم کرنے میں مدد دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں والدین سے یہ گزارش کروں گی کہ ہم بہت قریب ہیں پولیو ایریڈیکیشن کے. 1994 سے جو ہم نے سفر شروع کیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اب ہم بہت قریب ہیں. اب جو بھی گھر آپ کے آئے ٹیم پلیز دروازہ کھولیں, اپنے بچوں کو یہ قطرے پہ لائیں تاکہ ہم اس کو آخری دفعہ پش کر کے اور ختم کر دیں اپنے ملک سے, اور انشاءاللہ 3 سال بعد ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہوں کہ ہم نے اپنے ملک سے پولیو کا خاتمہ کر دیا. سو میرے خیال سے والدین کی اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے, ہمارے پیڈیٹریشنز کی ذمہ داری ہے, کیونکہ پیڈیٹریشن سب سے زیادہ ریلائبل سورس ہیں, لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں. اسی طرح گورنمنٹ کی لیڈرشپ بہت ضروری ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے. ہر لیول پہ گورنمنٹ اس وقت ڈٹرمنڈ ہے. اس کیمپین میں ہی آپ دیکھ لیں کہ ہر طرف جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس نے اس کا افتتاح کیا. سب کی ذمہ داری ہے, یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے, سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, باقی تو آپ نے کاؤنٹ کر ہی لیا. ڈاکٹر زعیم صاحب لاسٹ میں مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی اللہ کرے کہ جنوری ہو جائے اور 1 سال مکمل ہو جائے, لیکن وہ جو سیلیبریشن والی بات کریں کہ جی پولیو فری پاکستان, وہ ٹیگ پاکستان کو کب مل سکتا ہے اگر کتنے عرصے کے لیے پولیو کیسز نہ آئیں؟ ابھی ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ ابھی تو پہلا سال ہمارا ہونے لگا ہے, پھر 2 سال, پھر تیسرے سال کے اوپر ان رو اور کنزیکٹیولی, اینڈ دین وہ جو ہے ڈکلیریشن ہوگی کہ پورا ملک جو ہے, اور انشاءاللہ یہ اس کے چانسز کافی زیادہ ہیں چونکہ افغانستان میں بھی ہے تو افغانستان سے بھی موومنٹ. ہاں, ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے میرے خیال میں, ہمیں یہ بتا بھی دینا چاہیے کہ جو کراس بارڈر موومنٹ ہے وہاں پر ویکسینیشن کا پروسیس, اور جو بعض جو موبائل پاپولیشنز ہیں, ایٹ رسک پاپولیشنز ہیں, ان کو ہم اسپیسیفکلی
टारगेट करते हैं कि जाके उनको वैक्सीनेशन करा सके, क्योंकि यही वो पॉपुलेशंस होती हैं जो रूटीन इम्यूनाइजेशन से भी मिस हो जाते हैं कभी कभी, और जो हमारे SNIDs होती हैं उसके अंदर भी, तो हम उनको फोकस करते हैं और वी मेक श्योर कि दे गेट वैक्सीनेटेड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़हीम, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सूफिया। नज़ीम, ये हम जिससे से बात करें कि हमारी जिम्मेदारी है, ये तो काम कर ही रहे, सबकी जिम्मेदारी है और अपना अपना रोल अपनी अपनी जगह पर प्ले करना होगा पाकिस्तान को एक पोलियो फ्री पाकिस्तान का टैग पाकिस्तान को हासिल दिलाने के लिए। नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।